یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت نمازیں ہیں وہ کتنی رکعتیں ہیں، میں مدلل بتاؤں گا آپ کو، اور انشاءاللہ میں کچھ پوائنٹ کی باتیں یہاں آپ کو بتاؤں گا، بہت اہم ہے یہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 رکعت اور جمعے کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے آپ کو طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 12506 پہ، اعلاء السنن میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 14 پہ مل جائے گی۔ بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ پھر آگے سمجھیے، میں انشاءاللہ اس پہ جائزہ لوں گا ابھی۔ حضرت ابو عبد الرحمن یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھو، یعنی پہلی حدیث میں 4 رکعت کا تو تذکرہ آ گیا، اب جو بعد کی سنتیں ہیں جمعے کے بعد، یہ حدیث جو ہے آپ کو تحاوی شریف میں حدیث نمبر 1979 پہ اور آثار السنن میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 کھول کر دیکھیے گا، یہ حدیث ملے گی آپ کو، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اور یہ جو ارشاد ہے، کوئی صحابی اگر ارشاد فرماتے ہیں، کچھ بات بتاتے ہیں، اگر قیاس سے دور ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مرفوع ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں تبھی بتا رہے ہیں۔ اگر قیاسی مسائل ہوتے تو پھر یہ سمجھتے ہاں قیاس سے بتا رہے ہیں، لیکن اگر قیاسی کوئی تقاضا، قیاس کا وہاں کوئی دخل نہ ہو، یہ سمجھا ہی جائے گا کہ وہ مرفوع ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہی ہوئے ہیں، یہی سمجھا جائے گا۔ اب سمجھیں، یہاں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ 4 رکعت تو پہلے پڑھنا ہی ہے، اسی لیے 4 رکعت پہلے پڑھنا، جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی کی رہ جائے، نہ پڑھ پائے، تو پھر بعد میں پڑھے، چاہے جمعے کی نماز کے فوراً بعد وہ 4 رکعت جو چھوٹ گئی تھی پڑھ لے، یا پھر آخر میں پڑھے، دونوں طرح کا اختیار ہے، کسی طرح بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ضروری ہے اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ ملے گا، اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ جو بعد کی سنتیں ہیں 4 رکعت تو یقیناً ثابت ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، 4 رکعت تو پڑھنا ہی ہے ایک سلام سے۔ اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں، اب اس کا کیا ہے، یہاں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، اس کو بھی مرفوع کے درجے میں رکھا گیا، عام فقہا نے اس کو بھی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، لہٰذا جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، اور یہ 2 رکعت جو سنت پڑھیں گے یہ بھی پڑھنا ضروری ہوگا۔ اب سمجھیے، احتیاط کا تقاضا، پوائنٹ کی بات یہی ہے، احتیاط کا تقاضا۔ اگر 6 رکعت ضروری نہ ہو، 4 ہی ہو، 4 پڑھ لیے، 2 نہیں پڑھے آپ، ٹھیک ہے، ضروری نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے، اختلاف تو ہو گیا نا، ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو، آپ پڑھے نہیں، 4 پڑھ کے چلے گئے، تو اب تو 2 پڑھے ہی نہیں ہیں، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ 6 پڑھ لیں۔ اگر 4 ضروری تھی، 4 رکعت، تو ٹھیک ہے، 4 تو ہو گئی، 2 نہیں تھی تو 2 تو ہو گئی، لیکن وہ تو سنت ہی ہو گئی، ٹھیک ہے، ضروری نہیں تھی، لیکن پڑھ تو لیے۔ اگر ضروری ہو پڑھ لیا، آپ بچ جائیں گے، جو پڑھتے نہیں ہیں وہ نہیں بچیں گے اگر ضروری ہو، کیونکہ اب اختلاف تو ہو گیا ہے۔ اسی لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 6 رکعت پڑھیں، پہلے 4 پڑھیں، پھر 2 پڑھیں۔ اب اس میں ایک دوسرا یہ بتانا بھی چاہتا ہوں، اگر کوئی پہلے 2 پڑھتا ہے پھر 4 پڑھتا ہے جمعے کی نماز کے بعد، یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن اس طرح اگر پڑھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن عام طور پہ جو طریقے ہیں جو چل رہے ہیں آج کل وہ یہی ہیں، پہلے 4 پڑھتے ہیں پھر 2 پڑھتے ہیں۔ اگر غور کریں گے یہی طریقہ بہتر بھی معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اسی پہ عمل کریں۔ لہٰذا جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت ہے، 4 رکعت ایک سلام سے اور 2 رکعت پھر ایک سلام سے، یہی صحیح طریقہ ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے، دلیل بھی اسی کے موافق ہے۔ میں نے دلیل پیش کی، اپنی مرضی سے بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی لیے جو حضرات بہکا رہے ہیں ادھر ادھر مسئلہ بتا کے آپ کو جو ہے، انہیں تو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لائیں، نماز پڑھوائیں، بلکہ وہ تو نماز جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی بھٹکا کر نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 3614 یعنی 3614 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبدالسلام صاحب ہیں، تبوک سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال ایک یوٹیوب ویڈیو کے بارے میں ہے، اور اس یوٹیوب ویڈیو کا لنک ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے، اور اپنے سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جس یوٹیوب ویڈیو کے بارے میں نے سوال کیا ہے، اس یوٹیوب ویڈیو میں ایک مفتی صاحب نے یہ بتلایا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبدالسلام صاحب نے جس یوٹیوب ویڈیو کے بارے میں سوال کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس یوٹیوب ویڈیو کا لنک ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ لنک کو کلک کریں گے تو ویڈیو اوپن ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو 5 منٹ 18 سیکنڈ کا ہے، اور اس 5 منٹ 18 سیکنڈ کے ویڈیو میں ایک مفتی صاحب نے ایک آدھ ضعیف روایتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبدالسلام صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز جمعہ سے پہلے ادا کی جانے والی نماز، جس کو آپ سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، نماز جمعہ سے پہلے ادا کی جانے والی نماز کے رکعات کی تعداد متعین اور مقرر نہیں ہے۔ پہلے آنے والا شخص جتنی چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ پہلی حدیث خوب غور سے سنیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858، صحیح مسلم حدیث نمبر 858، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا پھر نماز جمعہ کے لیے آیا اور جتنا اس کے مقدر میں تھا اتنی اس نے نمازیں پڑھی، پھر خاموش رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ اس نے نماز جمعہ ادا کی، تو اس آدمی کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اور اس کے علاوہ مزید 3 دن کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا
کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا اور نماز جمعہ کے لیے آیا اور امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جتنا اس کے مقدر میسر ہوا اتنا اس نے نمازیں پڑھی اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ اس نے خطبے کو سنا، امام کے ساتھ نماز جمعہ کو ادا کیا، تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک اور اس کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری حدیث نمبر 910 پہ اس کو روایت کیا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جتنی استطاعت تھی اس نے طہارت حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو لگایا، پھر جمعہ کے لیے چل دیا اور جب مسجد میں پہنچا تو 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالی، یعنی 2 آدمی جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اس کے گردن کو پھلانگ کر کے آگے نہیں بڑھا، پھر اس نے جتنا اس کے مقدر میں نماز تھی اتنی اس نے نماز پڑھی اور جب امام خطبہ کے لیے آئے تو وہ خاموش رہا، تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے درمیان اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں سب کے سب بخش دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے اوپر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے ادا کی جانے والی نماز کے رکعات کی تعداد متعین اور مقرر نہیں ہے، اور جن حدیثوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کو اس یوٹیوب ویڈیو کے اندر مفتی صاحب نے بھی پیش کیا ہے، ہم ان حدیثوں کے بارے میں بتلائیں گے کہ محدثین اور ماہرین جرح و تعدیل کی روشنی میں، جو علماء کرام ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں ان حدیثوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہم آپ کو ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آگے اس بات کو واضح کریں گے، لیکن ابھی جو 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے جو سنت یا نفل نماز ادا کی جاتی ہے ان نمازوں کے رکعات کی تعداد متعین اور مقرر نہیں ہے۔ جو آدمی پہلے آتا ہے جتنا اس کو میسر ہو سکے، جتنا اس سے بن سکے، جتنا اس کے مقدر میں ہو، 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 6 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں امام ابن المنذر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاوسط، اس کے والم نمبر 4 پیج نمبر 50 پہ حافظ ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بتلائی ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو نفل اور سنت کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اس کی تعداد متعین اور مقرر نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت سنت موقدہ ہے، ان کی بات بلا دلیل ہے۔ ان اپنے اس بات کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب حدیثیں محدثین اور ماہرین جرح و تعدیل کے علم کی روشنی میں بالکل باطل ہے، مردود ہے۔ معزز سامعین کرام، امام نافع کہتے ہیں، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1128 کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر میں پیش کر رہا ہوں، آپ وہاں پر جا کر کے حدیثوں کو پتہ کر سکتے ہیں کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1128، اور یہ حدیث بالکل صحیح سند کی ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ کان ابن عمر یطیل الصلاۃ قبل الجمعۃ ویصلی بعدها رکعتین فی بیتہ، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز جمعہ سے پہلے لمبی نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ والم نمبر 2 پیج نمبر 131 پہ امام نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن جلدی آتے اور امام کے نکلنے سے پہلے دیر تک نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن طاؤس اپنے باپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن گھر میں 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے مسجد نہ آتے تھے۔ یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ والم نمبر 2 پیج نمبر 131 پہ، اور اس کی سند بالکل حسن ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ امام سفیان ثوری اور امام عبداللہ بن مبارک جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے قائل تھے۔ آپ جامع ترمذی حدیث نمبر 523 کے تحت یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام عبد الرزاق بھی مصنف عبد الرزاق والم نمبر 3 پیج نمبر 247 پہ یہی بتلاتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا بالکل ہی ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں سب کے سب بالکل کمزور، ضعیف، باطل اور منکر روایتیں ہیں۔
دیکھیے سب سے پہلی روایت جس کو مفتی صاحب نے بھی پیش کیا ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1129 اور امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر حدیث نمبر 12674، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ اربعا زاد الطبرانی وبعدها اربعا لا يفصل في شيء منهن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کرتے، یعنی ایک ہی سلام سے جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھتے تھے اور ایک ہی سلام سے جمعہ کے نماز کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1129 اور المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب حدیث نمبر 12674۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس حدیث کی سند سخت ترین ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے مبشر بن عبید راوی، یہ راوی ضعیف بھی ہے متروک بھی ہے، اور جو راوی متروک ہو اس کی حدیث ناقابل اعتبار ہوتی ہے، اس کو بالکل ہی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک اور راوی ہے حجاج بن ارطاط، یہ ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک اور راوی ہے عطیہ العوفی، یہ بھی ضعیف ہے، اور اس حدیث میں ایک اور راوی ہے بقیہ بن ولید، یہ تدلیس التسویہ کا مرتکب ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے یہ بتلا دیں کہ ایک کتاب خلاصۃ الاحکام، اس کے والم نمبر 2 پیج نمبر 813 پہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باطل اور موضوع بناوٹی اور جھوٹی حدیث قرار دیا ہے، اور امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد والم نمبر 1 پیج نمبر 170 پہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کئی مصیبتیں ہیں، اور امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر والم نمبر 2 پیج نمبر 74 پہ لکھا ہے کہ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، اس حدیث کی سند سخت ترین ضعیف ہے۔ اور حنفیوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں حافظ زیلعی حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث ہدایہ والم نمبر 2 پیج نمبر 206 پہ حافظ زیلعی لکھتے ہیں کہ اس کی سند سخت ترین ضعیف ہے، اور مبشر بن عبید اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا شمار حدیث وضع کرنے والے، حدیث کو گھرنے والوں میں کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی حجاج بن ارطاط اور دوسرا راوی عطیہ العوفی، دونوں کے دونوں ضعیف ہیں۔ تو دیکھیے حنفی محدث اور امام نے بھی اس حدیث کی سند میں جو راوی ہے اس کو موضوع اور حدیثوں کو گھڑنے والا بتلایا ہے اور ضعیف راوی بتلایا ہے۔ اسی طرح سے مفتی صاحب نے اعلاء السنن کا بھی حوالہ دیا ہے، تو آپ کو میں بتلا دوں کہ اعلاء السنن جو ہے یہ ظفر احمد تھانوی دیوبندی کی کتاب ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور حسن ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اعلاء السنن کے جو مصنف اور مؤلف ہیں ظفر احمد تھانوی دیوبندی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ظفر احمد تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ امام حیثمی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طبرانی کی جو روایت ہے، وہی طبرانی کی روایت جس کے بارے میں مفتی صاحب نے پہلے بتلایا ہے، اور پھر وہاں پر اعلاء السنن کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ اسی حدیث کے نیچے، جبکہ اس پورے جملے کو مفتی صاحب نے نہیں بتلایا، گول کر گئے۔ کیا کریں گے؟ تقلید کا جب چشمہ لگ جاتا ہے تو صرف وہی باتیں دکھتی ہے جو اپنے من کے مطابق ہو، باقی انہی باتوں کے ساتھ جو حقیقت والی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں دکھتی، تو مفتی صاحب کو بھی نہیں دکھی وہ بات۔ دیکھیے ظفر احمد تھانوی دیوبندی نے اعلاء السنن کے اندر اس حدیث کو لکھنے کے بعد حدیث نمبر 1862 پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ امام حیثمی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طبرانی کی سند میں حجاج بن ارطاط اور عطیہ العوفی کے علاوہ کوئی متکلم فی راوی نہیں ہے، یعنی حجاج بن ارطاط جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں ائمہ حدیث نے کلام کیا ہے، اور عطیہ عوفی کے بارے میں بھی ائمہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ظفر احمد تھانوی دیوبندی جو اعلاء السنن کے مؤلف ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کے سند کے بارے میں بتلایا ہے کہ ائمہ محدثین نے اس حدیث کے سند کے راویوں کے اوپر کلام کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، جبکہ واضح رہے کہ طبرانی کی سند میں مبشر بن عبید ایک راوی ہے جو بالکل متروک ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، حدیثوں کا گھرنے والا ہے، اور ایسا راوی موجود ہے، لہذا مفتی صاحب ہوں یا بعض الناس ہوں، کوئی بھی ہو،
ان کا اس حدیث کو حسن کہنا یہ بالکل نادانی ہے، بلکہ علم کے ساتھ خیانت ہے۔ یاد رہے بقیہ بن ولید جمہور کے نزدیک تو ثقہ ہیں، صرف ان پر تدلیس و تسویہ کا الزام ہے، لیکن اس کے علاوہ حجاج بن ارطاط اور عطیہ العوفی یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں، اور اسی سند کا ایک راوی، اسی حدیث کی سند کا ایک راوی مبشر بن عبید یہ حدیثوں کو گھڑنے والا، موضوع روایت کرنے والا ہے، لہٰذا یہ روایت موضوع ہے، باطل ہے، اور امام نووی نے بھی خلاصۃ الاحکام میں اس حدیث کو باطل اور جھوٹی روایت قرار دیا ہے۔ معزز ناظرین، اس معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت پیش کی جاتی ہے، جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط حدیث نمبر 1640 اور المعجم ابن العرابی کی کتاب حدیث نمبر 873 پہ ایک حدیث نقل کیا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور سلام آخری رکعت میں ہی پھیرتے تھے، لیکن اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابو اسحاق السبیعی ایک راوی ہے، وہ مدلس ہے اور مختلط ہے، اور اسی حدیث کی سند میں ایک اور راوی ہے محمد بن عبد الرحمن السامی، یہ متکلم فی راوی ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کے اوپر مطابعت نہیں کی گئی، یعنی اس کی حدیث نہیں لکھی گئی ہے۔ التاریخ الکبیر والم نمبر 1 پیج نمبر 162 پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح طور پر محمد بن عبد الرحمن السہمی کے بارے میں کہا ہے کہ اس راوی کی روایت کو نہیں لکھا جائے گا، اور امام ابو حاتم الرازی الجرح والتعدیل والم نمبر 7 پیج نمبر 326 پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ راوی مشہور نہیں تھا، اور امام یحییٰ ابن معین کے بارے میں لسان المیزان والم نمبر 5 پیج نمبر 245 پہ لکھا گیا ہے کہ اس راوی کے بارے میں امام یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی سند سخت ضعیف ہے اور اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے کشف الاستار فی زوائد البزار والم نمبر 2 پیج نمبر 341 اور تاریخ بغداد والم نمبر 6 پیج نمبر 365 پہ ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، جمعہ سے پہلے اور بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن اس حدیث کی سند بھی سخت ترین ضعیف ہے، کیونکہ اس میں الحسن بن قتیبہ الخزاعی ایک راوی ہے، اس کو العلل والم نمبر 5 پیج نمبر 347 پہ امام دارقطنی نے متروک الحدیث کہا ہے۔ اسی طرح سے امام دارقطنی نے اپنی سنن کے والم نمبر 1 پیج نمبر 78 اور العلل والم نمبر 7 پیج نمبر 129 پہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور امام ابو حاتم نے الجرح والتعدیل والم نمبر 3 پیج نمبر 33 پہ اس حدیث کا جو راوی ہے الحسن بن قتیبہ الخزاعی، اس کو کہا ہے کہ لیس بقوی الحدیث ضعیف الحدیث، یعنی یہ آدمی حدیث میں بالکل ہی ضعیف تھا، بالکل ہی کمزور تھا۔ اور حافظ عقیلی نے الضعفاء کے اندر والم نمبر 1 پیج نمبر 241 پہ اس راوی کو کثیر الوہم کہا ہے، اور المیزان والم نمبر 1 پیج نمبر 519 پہ امام ذہبی نے اس راوی الحسن بن قتیبہ الخزاعی کو حالک کہا ہے، اور اس کے علاوہ اس حدیث کی سند میں سفیان کی تدلیس بھی ہے اور ایک راوی مجہول بھی ہے، لہذا مجموعی اعتبار سے اس حدیث کی سند سخت ترین ضعیف ہے اور اس کو بھی معرض استدلال میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین کرام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط حدیث نمبر 3971 پہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الجمعۃ وبعدها 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف بھی ہے، اس حدیث کی سند میں انقطاع بھی ہے، اور اس حدیث کا ایک راوی ابو عبیدہ، اس کا اپنے باپ عبداللہ ابن مسعود سے سماع نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب کے رقم 8231 پہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ کا اپنے باپ سے سماع ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک راوی اس حدیث میں مجہول بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے، قال ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن یاسر فی حدیث ابی القاسم علی ابن یعقوب عن اسحاق ابن ادریس حدثنا ابانو حدثنا عاصم الاحول عن نافع عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الجمعۃ رکعتین فی آلی، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن یہ روایت موضوع ہے،
شیخ البانی رحمہ اللہ نے الاجوبۃ النافعہ پیج نمبر 24 پہ واضح طور پر بتلایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ جھوٹی ہے، من گھڑت روایت ہے، اس میں اسحاق بن ادریس اسواری بصری راوی کی وجہ سے آفت ہے۔ اس کے بارے میں امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور حدیثوں کو گھڑتا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ والم نمبر 2 پیج نمبر 131 پہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ آپ جمعہ سے پہلے 4 رکعت ادا فرماتے تھے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ اس حدیث کی سند بالکل ہی ضعیف ہے۔ ابو عبیدہ کے بارے میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ ابو عبیدہ کا اپنے باپ سے سما ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت منقطع بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ اور اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5524 المعجم الکبیر جو طبرانی کی کتاب ہے، اس کے والم نمبر 9 پیج نمبر 310 پہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکعات ادا فرماتے تھے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس میں عبد الرزاق اور ابو الاسحاق دونوں ہی نے تدلیس کیا ہے، لہذا روایت کی سند بالکل ہی ضعیف ہے۔ اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ و تابعین جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، لیکن اس حدیث کی سند میں، اس روایت کی سند میں حفص بن غیاث اور اعمش دونوں کے دونوں مدلس راوی ہیں، لہذا مفتی صاحب نے جو حدیث پیش کی وہ حدیث تو موضوع ہے، جس کو مفتی صاحب نے کمال جرأت کے ساتھ کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے۔ آپ اہل علم کے بیانات کو پڑھ جائیے، یہ حدیث بالکل ہی موضوع ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہے سب کی سب سندن بالکل ضعیف اور متروک قسم کی روایتیں ہیں۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ سے پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت سنت پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الاجوبۃ النافعہ پیج نمبر 118 پہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ماننا یا پڑھنا ان دونوں کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور امام ابو شامہ الباعث علی انکار البدع والحوادث والم نمبر 1 پیج نمبر 98 پہ امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا بالکل ہی جائز نہیں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جب آدمی پہنچے تو جتنا اللہ مقدر کرے اتنی وہ نماز پڑھے۔ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ یا تو جھوٹی، موضوع، باطل ہے، یا پھر سخت ترین ضعیف روایتیں ہیں، لہذا ان روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور جمعہ کے بعد 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث سے دونوں ثابت ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھ لے، اور گھر پر آ کر کے پڑھے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔